اگر ان اللہ کے ولیوں ان کی دعا اور ان کی نگاہ کے اندر اتنی طاقت اور اتنی برکت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور ان کی نگاہ کے اندر کیا رحمت اور کیا برکت ہوگی جی، کیا برکت ہوگی. تو اب جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 میں سے وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کسی اللہ کے نبی یا ولی کے مزار پر جا کر کچھ نہیں مانگنا چاہیے، اب قرآن کا ہر حکم صرف حضور کی زندگی تک ہے یا قیامت تک ہے؟ قرآن کا ہر حکم قیامت تک ہے. تو جو لوگ یہ کہیں کہ نہیں جو بس جو مانگنے صرف اللہ سے مانگو یا ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، کسی نبی اور ولی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آیت کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، یعنی جب تم گناہ کر لو، اپنی جانوں پر ظلم کر لو، گناہ کر لو اپنی جانوں پر، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں یہ تو نہیں فرمایا کہ میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا، کسی نبی ولی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، جو مانگنا ڈائریکٹ میرے سے مانگنا. اللہ نے یہ فرمایا یہاں پر، فرمایا جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو، بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو محبوب جب ان کو بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے، یہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، کیا فرمایا محبوب اس وقت یہ آپ کے در دولت پر حاضر ہو جائے. اس وقت آپ کے در دولت، آپ کے دروازے کے اوپر حاضر ہو جائیں، آپ کے دروازے کے اوپر چلے جائیں. اسی لیے میرے حضور قبلہ کعبہ عالم یلمئی فاضل لوزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتی ہیں بخشش لئی رب نے دس چھڑیا دربار محمد مدنی دا، بخشش لئی رب نے دس چھڑیا دربار محمد مدنی دا. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جانوں پر اتنے ظلم کر لو کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے، تو اللہ نے فرمایا محبوب یہ آپ کے در پر حاضر ہو جائیں، آپ کے در کے اوپر حاضر ہو جائیں. فاستغفر اللہ، یہ نہیں فرمایا میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ خانے کعبے میں آ جاؤ، یہ نہیں فرمایا اس آیت کے اندر کہ سجدہ ریز ہو جاؤ. فرمایا نہیں، جب بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو کہاں چلے جاؤ؟ میرے محبوب کے در پر چلے جاؤ، میرے محبوب کے در پر چلے جاؤ. وہاں جا کر فاستغفر اللہ، اب اللہ سے معافی مانگو. معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ اللہ ہی کا دروازہ ہے، حضور کا دربار اللہ ہی کا دربار ہے. ہاں، ایک بندہ کوئی غلطی کرے آپ کے ساتھ، بدتمیزی کرے آپ کے ساتھ، تو اس کو معافی بھی تو آپ ہی سے مانگنی ہے نا، یا میرے سے آ کر معافی مانگے گا؟
اور اگر میرے پاس آ کر معافی مانگے گا یا کسی اور کے پاس جا کر معافی مانگے گا وہ کہے گا یار تو ادھر کیا کرنے آئے ہے؟ جس کا تو نے گناہ کیا جا کر اس سے معافی مانگ. مگر اللہ نے اس عدالت کا قانون سمجھایا. غلطی تو کی خدا کی، نافرمانی کی خدا کی، بے ادبی کی خدا کی، اس کے حکم کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوا، نماز نہیں پڑھی، جھوٹ بولا، رشوت لی، چوری کی، ہر غلط کام کیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے محبوب کے در پر چلے جاؤ. معلوم ہوا کہ وہ اللہ ہی کا دروازہ ہے، وہ اللہ ہی کا دربار ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ. ڈائریکٹ میری بارگاہ میں آؤ گے تو 50% ہے. ہو سکتا ہے قبول کر لوں، ہو سکتا ہے فارغ کر دوں، نہ قبول کروں. مگر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آپ فرمایا کرتے تھے کہ 100% گناہوں کے اوپر گناہوں کی معافی اگر بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، اتنے گناہ کر لو کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے، تو میرے محبوب کے در پر حاضر ہو جاؤ اور وہاں جا کر کہو فاستغفر اللہ، اب اللہ سے معافی مانگو. وہاں جاؤ، اب اللہ سے معافی مانگو. اور پھر صرف یہ نہیں کہ صرف اللہ سے معافی مانگو، فرمایا واستغفر لهم الرسول، میرا محبوب بھی تمہاری سفارش کر دے. ہاں میرا محبوب بھی تمہاری سفارش کر دے. آگے کیا فرمایا؟ لا وجد اللہ تواب الرحیم، اب تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاؤ گے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. کیا اللہ اپنے وعدے سے معاذ اللہ پھر سکتا ہے؟ اللہ نے جو وعدہ قرآن میں کر لیا وہاں جاؤ گے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پاؤ گے اور اپنے اوپر مہربان بھی پاؤ. اور وہاں چلے جاؤ، مہربانیوں کے دروازے کھل جائیں گے. اسی لیے فرمایا نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں دیاں نے. اس لیے ہم پاک پتن شریف جاتے ہیں، اس لیے ہم پیلے شریف جاتے ہیں، اس لیے ہم بغداد شریف جاتے ہیں، اس لیے ہم دلی شریف جاتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء، اس لیے ہم سرہند شریف جاتے ہیں. نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہڑ وقت میں جد نینا دے پھر ختم دیا نے. اور اسی کو میرے حضور بابا جی صاحب نے فرمایا بخشش لئی رب دس چھٹیا دربار محمد مدنی دا کعبہ ہے روزہ سرکار محمد مدنی دا خود اپنی شفاعت ہو دے واجب ہے کیتی سوڑے نے جس عدن روزہ تک آئے ایک بار محمد مدنی دا نہ مشکل حل ہو لبنایا دکھڑے جاندے. آپ جن کے نام لینے سے مشکلیں دور ہو جائیں اور جن کا لعاب دہن لگنے سے بیماریاں دور ہو جائیں.
جن کا لعاب دہن، یہ اللہ کے نبی اور ولی، جن کا لعاب دہن لگنے سے بیماریاں دور ہو جائیں اور جن کا نام لینے سے مشکلات حل ہو جائیں. نہ لئیے مشکلات لبنایا دکھڑے مک جاتے. آپ نے حدیثوں میں واقعہ پڑھا ہے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے جنگ کے اندر کہ یا رسول اللہ میرا یہ بازو کٹ گیا. ایک صحابی آئے جن کی جنگ کے اندر آنکھ نکل گئی. حدیثیں مختلف ہیں، حضور نے ان کی آنکھ کے اوپر اپنا لعاب دہن لگایا اور آنکھ وہاں جوڑ دی. جو آنکھ باہر نکلی ہوئی آنکھ تھی، حدیثوں میں ہے کہ وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ اچھا دیکھتی تھی. آج دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر نکلی ہوئی آنکھ دوبارہ لگا سکتا ہے؟ جو کٹ چکی ہو وہ آنکھ دوبارہ لگا سکتا ہے؟ حضور نے وہ بازو کے اوپر اپنا لعاب دہن اس بازو کے اوپر لگایا اور اس کو فرمایا بازو ساتھ لگا لو. وہ بازو پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گیا. صحابہ کرام کو دروازہ ہی ایک نظر آتا تھا، فقط اپنے شیخ اور مرشد اور اللہ کے نبی کا. آہا کھلے بوہے تیسری بچارے کھلے بوہے ویکھ کے مسکین بچارے سن دل دیا مہربان درداں دے مارے سن دل دیا مہربان درداں دے مارے سن دل دیا مہربان درداں دے مارے. تو حضور بابا جی صاحب یہ فرمایا کریں نہ لئیے مشکلات حل ہو لبنایا دکھڑے جاندے جاندار کول حکیم دے بیمار دنیا والشمس حسین شانی واللیل زلفائے والشمس حسین شانی ہے چہرہ اقدس مطلع انوار محمد مدنی دا ہے چہرہ اقدس مطلع انوار محمد مدنی دا.